بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا انقلاب قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ کربلا کو آپ فرض کیجئے ایک مضبوط اور ایک سٹرانگ ٹری، ایک درخت ہے کربلا، مضبوط درخت ہے۔ اس کربلا کے روٹس کا نام ہے قرآن کی آیتیں۔ اس درخت کے فاؤنڈیشن کا نام ہے، اس کربلا کے انقلاب کے فاؤنڈیشن کا نام ہے قرآن۔ امام مدینے سے نکل رہے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، امام مکہ پہنچ رہے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، امام کربلا پہنچ رہے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، امام عصر عاشور کا موقع آ رہا تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، امام مسلم بن اوسجا کے سرانے پہنچتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ جب امام کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، ساری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن حسین کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حسین اور قرآن میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ممکن ہو سکی ہے۔ ایک امام آتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے ہمارا، ایک امام جانے کے بعد قرآن پڑھتا ہے۔ پہلے امام آئے، آنے کے بعد رسول کے ہاتھوں پر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اور کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا، دنیا سے جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آنے والے نے پیدا ہونے کے بعد قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھ کر بتایا امامت معجزہ ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ انقلاب کربلا قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر ہم قرآن کو کربلا سے الگ کریں گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن کی کتنی ایسی آیتیں تھیں جو تفسیر کی تشنا تھیں، پیاسی تھیں، کوئی تفسیر ہو اس کی، کوئی انٹرپریٹیشن ہو اس آیت کی۔ کس نے انٹرپریٹ کیا؟ کس نے تفسیر کی؟ انقلاب کربلا نے اس آیت کی تفسیر کی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوتا ہے کیا؟ دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی بول سکتا ہے کیا؟ پھر یہ قرآن کی آیت جو کہہ رہی تھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ آیت کی تفسیر کیا ہے کہ انسان جو راہ خدا میں مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتا ہے۔ یہ آیت کی تفسیر سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر بولنے لگا تو لوگوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کو سمجھنے لگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد بھی شہید زندہ ہو سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جن کی تفسیر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کی۔ جاء الحق وزهق الباطل کی تفسیر کربلا میں کی ہے۔ قرآن کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ ہر ایک آیت، ہر ایک سورہ قرآن کا انقلاب کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ سورہ فجر کربلا سے جڑا ہوا ہے، سورہ عصر کربلا سے جڑا ہوا ہے، شہادت کی آیتیں کربلا سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کا تذکرہ مجلسوں میں اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ جتنا ہم قرآن پڑھتے جائیں گے کربلا سمجھ میں آتی چلی جائے گی، عزاداری سمجھ میں آئے گی ہمیں قرآن سے، اور کربلا کا مقصد سمجھ میں آئے گا ہمیں قرآن سے۔ ایک قرآن کربلا کی بنیاد میں ہے، کربلا کی فاؤنڈیشن میں قرآن ہے۔ حتیٰ بعض علماء نے کہا ہے کہ اصل قرآن کی حفاظت ہی حسین کا قیام تھا، کہ حسین نے قیام کیا قرآن کو پروٹیکٹ کریں، قرآن کو تفسیر بالرائے سے بچائیں، قرآن کو غلط انٹرپریٹیشن سے بچائیں، قرآن کی حقیقی تفسیر اگر کسی نے عملی طور پر بتائی۔ کچھ لوگ تفسیر لکھتے ہیں پیپر پر، جی کچھ لوگ تفسیر لکھتے ہیں کاغذ پر، کچھ لوگ تفسیر کی کتابیں پرنٹ کرواتے ہیں، وہ تفسیر اور ہے۔ جس نے تفسیر صحرا میں لکھی وہ تفسیر اور ہے۔ کچھ تفسیر انک سے لکھی جاتی ہے، دوات سے لکھی جاتی ہے، کچھ تفسیر خون سے لکھی جاتی ہے۔ جو تفسیر انک سے لکھی جاتی ہے، کاغذ پہ لکھی جاتی ہے، ممکن ہے وہ تفسیر ختم ہو جائے کچھ سالوں کے بعد، لیکن جو تفسیر صحرا پر لکھی گئی اور خون سے لکھی گئی، دنیا ختم ہو جائے گی، وہ تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ قرآن کی تفسیر کو اپنے خون سے لکھا، صحرا میں لکھا۔ علامہ اقبال کا تصور ہے کہ جس نے صحرا میں خون سے اسلام کے نام کو روشن کر دیا، اور خون مٹنے والا نہیں، خون کا رنگ مٹنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، قربانیوں کے ذریعے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ کیا ہوتا نا، ہمارے پاس سوال ہوتا ہے امام تھے تو معجزہ کیوں نہیں دکھایا امام؟ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، معجزے کی طاقت، the power of miracle یا the power of sacrifice۔ پیغام پہنچے گا؟
تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آنا چاہیے. دی پاور آف میریکل, دی پاور آف سیکریفائس, ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو قربانیوں کی طاقت زیادہ ہے, معجزوں کی طاقت کم ہے. معجزہ ایک زمانے تک محدود رہتا ہے, ایک وقت تک محدود رہتا ہے, قربانیوں کے سفر کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. حسین نے معجزے کا راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ معجزے کا راستہ صرف کربلا والوں کے لیے ہوتا, لیکن قربانیوں کا راستہ ہمارے لیے بھی ہے. قربانی کا راستہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ قربانی کا تصور حسین نے قرآن سے لیا. تو کربلا کی بنیاد میں, میں آ رہا ہوں نتیجے تک, کربلا کی بنیاد میں قرآن ہے, اور کربلا کا نتیجہ اس درخت کا پھل ہے. جو کسی بھی درخت کو دیکھنا چاہیے آباد ہے یا نہیں, اس درخت کے فروٹس کو دیکھو. درخت فروٹ دے رہا ہے تو درخت تازہ ہے, وہ درخت زندہ ہے. کربلا کی بنیاد میں قرآن ہے, کربلا کا نتیجہ جو فروٹ ہے وہ جنت ہے.